قربانی کے لیے بڑے جانور میں کتنے حصے رکھے جا سکتے ہیں؟ اونٹ ہے تو اس میں کتنے حصے، گائے ہے تو اس میں کتنے حصے، یعنی کتنے لوگ شریک ہو کر ایک گائے کو یا ایک اونٹ کو ذبح کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اللہ وسعت دے، ایک آدمی اکیلا بھی اونٹ ذبح کر سکتا ہے، ایک اونٹ ذبح کر سکتا ہے، زیادہ کر سکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ اکیلے ہی قربان کیے تھے۔ گویا ایک اونٹ اکیلا بھی بندہ ذبح کر سکتا ہے۔ گائے ہے، گائے کو بھی ایک بندہ اکیلا بھی ذبح کر سکتا ہے، ایک بندہ کئی گاؤں کی بھی قربانی دے سکتا ہے۔ لیکن شراکت کی بات آئے تو گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصہ دار بن کے قربانی کر سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 10 لوگ تک قربان کر سکتے ہیں۔ یعنی اونٹ اور گائے کے اندر 7 لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 10 تک لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، جیسے صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب ہم نے قربانی کی تو ہم لوگوں نے اونٹ اور گائے کے اندر 7 لوگوں نے شرکت کی تھی، یعنی اونٹ بھی 7 لوگوں نے شریک ہو کے ذبح کیا اور گائے بھی 7 لوگوں نے شریک ہو کے ذبح کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الحج کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحیٰ، ہم سفر میں تھے اور عید الاضحیٰ آ گئی، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی الجزور 10، ہم نے گائے کے اندر 7 لوگوں نے شرکت کی اور ہم نے اونٹ کے اندر 10 لوگوں نے شرکت کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ گائے کے اندر 7 لوگ اور اونٹ کے اندر کم سے کم 7 اور کم سے کم 1 یا پھر جتنے بھی 7 اور زیادہ سے زیادہ 10 تک شامل ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کیجئے، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 3 لوگ ہیں، ہم گائے ذبح کر سکتے ہیں یا 4 لوگ مل کے اونٹ ذبح کر سکتے ہیں، جبکہ اس میں تو 7 حصے ہوتے ہیں یا 10 حصے ہوتے ہیں۔ تو بات ذہن میں رکھیے، جتنا کوئی حصہ ملائے گا اتنا اجر پائے گا۔ اگر ایک بندہ ہے، 2 بندے مل کے اگر اونٹ ذبح کرتے ہیں تو وہ ایک بندہ 4 حصے رکھ لیتا ہے، ایک بندہ 6 حصے رکھ لیتا ہے، اللہ کے ہاں اجر بھی اتنا ہی ہے۔ ایک بندہ گائے ہے، گائے 7 لوگ نہیں ہیں بلکہ 5 لوگ ہیں، تو ان کو اجر بھی اسی اعتبار سے ملے گا، ذبح کر سکتے ہیں۔ 2 لوگ بھی مل کے ذبح کر سکتے ہیں، ایک بندہ بھی مل کے کر سکتا ہے۔ اور بسا اوقات کوئی انسان ایک گھر کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس کے اندر 5 لوگ ہیں اور وہ وسعت نہیں رکھتے اکیلے قربانی کرنے کی، تو وہ سب مل کے بھی ایک قربانی کر لیں تو ان کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ جیسے حدیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاۃ الواحدۃ عن جمیع اہلی، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکری ذبح کی تھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرے گھر والے ہیں وہ مجھے بسا اوقات ابھارتے ہیں میں زیادہ جانور ذبح کروں، تو میں انہیں یہ دلیل کے طور پہ کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب گھر کی طرف سے ایک بکری ذبح کی ہے، تو وسعت نہ ہو تو ایک بھی تو کی جا سکتی ہے۔ تو انسان کو اپنی وسعت کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق نصیب